بسم اللہ الرحمن الرحیم القرآن حیاتی. The Quran is my life, the way to connect with Allah subhanahu wa ta'ala. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. انشاءاللہ آج ہم سورۃ التوبہ کی آیت نمبر 80 دیکھیں گے، 80. اور بس ایک ہی آیت دیکھیں، اور ایک ہی آیت میں اتنی ڈیپ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک حکم دیا ہے، اور وہ یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس کے لیے دعائے مغفرت نہیں کر سکتے ہیں، کس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم توبہ استغفار نہیں کر سکتے. اللہ اس کو قبول نہیں کرے گا. کون ہے وہ لوگ، کس کے بارے میں کہا گیا ہے؟ انشاءاللہ دیکھتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. استغفر لهم او لا تستغفر لهم إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم ذلك بأنهم كفروا بالله ورسوله والله لا يهدي القوم الفاسقين. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ استغفار کریں ان کے لیے یا نہ آپ جو ہے وہ استغفار کریں ان کے لیے. اگر آپ مغفرت مانگیں گے ان کی، استغفار کریں گے ان کے لیے 70 بار بھی، تو ہرگز نہیں مغفرت کرے گا اللہ ان کی. کیوں اللہ ناراض ہے؟ یہ کس کے بارے میں بات چل رہی ہے؟ یہ منافقوں اور کافروں کی بات ہے. مزید اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یہ اس لیے کہ انہوں نے نافرمانی کی اللہ کی اور اس کے رسول کی، اور اللہ نہیں ہدایت دیتا ہے ایسے نافرمان لوگوں کو. اللہ سے دعا کرے اللہ ایسے لوگوں میں ہمیں شامل نہ کرے، آمین یا ربی. انشاءاللہ سورۃ التوبہ کی آیت نمبر 80 میں جو ہے وہ دیکھتے ہیں کہ مزید اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بڑی جو ہے وہ ناراضگی یا غصے کا اظہار کس طریقے سے کیا ہے منافقوں کے تعلق سے. جیسے پچھلی کچھ آیتوں سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ کیا یہ میری منافقت کے سمٹمز کیا ہوتے ہیں، یا پھر یہاں پر کچھ اور مزید اللہ نے پچھلی آیتوں میں باتیں بتائی ہے نا، کہ نیکی کرنے کا جو ہے وہ ارادہ کرنا اور پھر اس کے بعد نیکی نہیں کرنا. تو یہ اشارہ ہوتا ہے اس چیز کا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ پھر دلوں پر جو ہے مہر لگا دیتے ہیں. بہت سخت بات ہے. دیکھیے یہ پیچھے ہم نے دیکھا نا کہ ان میں سے کچھ ایسے ہیں جو یہ اللہ سے وعدہ کرتے ہیں کہ اللہ اگر تو ہمیں بھی دے گا تو ہم بھی تیرے راستے میں صدقہ خیرات کریں گے. اب ذرا اپنا جائزہ لے. یہاں پر دیکھیں ان آیتوں پہ، اور آگے بھی انشاءاللہ محاسبہ کریں گے اپنا. سورۃ التوبہ کی تو میں سمجھتی ہر آیت پر ہمیں اپنا محاسبہ کرتے ہوئے چلنا چاہیے. اپنے آپ کو سوچے، کیا کبھی میں نے کوئی نیکی کا ارادہ کیا، نیت کی تھی کہ میں اللہ کی ذات کے لیے یہ کروں گی وہ کروں گی، یا ایسی کوئی بات اگر آپ کو یاد آ جائے کہ آپ نے اللہ سے یہ وعدہ کیا تھا اس کو پورا کریں. کیوں؟ اگر میں اور آپ اس کو پورا نہیں کرتے ہیں تو بہت چانسز ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں پر مہر لگا دے. پھر اسی کے ساتھ ساتھ دیکھیں کہ نیکی کا کام جو ہے وہ کرنا پھر اس کے بعد چھوڑ دینا، یہ منافقت کو دعوت دینے کا ایک سورس ہوتا ہے کہ بندہ اپنے اندر جو ہے منافقت کو جنم دے رہا ہے اور وہ منافقت کو دعوت دے رہا ہے. پھر اس کے بعد الحمدللہ ہم نے دیکھا نا کہ کیسے جو ہے یعنی کہ منافقت صفت جو انسان ہوتے ہیں نا، دیتے کچھ نہیں اللہ کے راستے میں. کبھی ان کو موقع مل جائے اللہ کے راستے میں کچھ بھی خرچ کرنے کا، چاہے وہ مال ہو، وقت ہو، یعنی ان کی صحت ہو، کچھ بھی ہو، دیتا نہیں ہے وہ. لیکن اگر کوئی زیادہ دیتا ہے تو اس کے بارے میں کیا باتیں کرتا ہے، لو بھائی شو آف کر رہے ہیں، ریاکاری کر رہے ہیں، ہے نا. اور اس کے بعد جو دیکھیے کہ اور پھر اس کے بعد یعنی اگر کوئی صاحب استطاعت اللہ کے راستے میں دیتا ہے تو اس کے بارے میں کیا باتیں بناتے ہیں،
بھئی ان کو کام ہی کیا ہے، یہ تو دیں گے ہی نا اللہ کے راستے میں، اب ان کے پاس اتنا ہے تو دیں گے اور اس کے بعد اللہ اللہ کرتے رہیں گے، یعنی اس طریقے کی بات ہے۔ اچھا، کوئی غریب اگر اللہ کے راستے میں دے، ان کی نظر میں کوئی اگر غریب ہے، محتاج ہے، اور وہ اگر اللہ کے راستے میں کچھ دے تو اس کے بارے میں کہیں گے کیا ضرورت تھی ان کو دینے کی جب ان کے پاس خود نہیں ہے۔ تو لوگوں کے جملوں پر غور کیا کریں، وہ آپ کو کہ اللہ کی طرف سے یہ جو اشارے مل رہے ہیں نا، تو آپ کو ان کے اندر منافقت ہے یا نہیں ہے۔ ایون میں اور آپ بھی اپنا جائزہ لیں، اگر میں اور آپ بھی ایسے جملے کہتے ہیں، ہم نے نیکی کا ارادہ کر کے نہیں کیا، نیکی کرتے کرتے ہم نے اس کو چھوڑ دیا، یہ سب منافقت کے سمٹمز ہیں۔ اللہ اکبر۔ جیسے ایک واقعہ بتایا نا آپ کو صحابی کے بارے میں، مٹھی بھر کھجور لا کے اللہ کے رسول کو دیا انہوں نے، سوچے ذرا، تو ان لوگوں نے ان کا مذاق اڑایا، کیونکہ ان کے اندر اتنی طاقت نہیں تھی کہ وہ کچھ دے سکے یا خود چل سکے، کیونکہ سواری نہیں تھی، لمبا سفر تھا، اس طریقے کی باتیں۔ اور اس کے بعد دیکھیں کہ اگلی آیت اتنی سخت ہے، اتنا غصہ ہے اس میں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ جو ہے، یہ ایسے لوگ ہیں۔ آپ دیکھیں کہ پچھلی آیتوں میں تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ کس کی باتیں تھی، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، پھر یہاں پر عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، ایسے بہت سارے صحابہ، عبد الرحمن بن عوف، یعنی یہ لوگوں نے جو دیا، لوگوں نے ان کا مذاق اڑایا، یہ پچھلی آیتوں میں ان کا تذکرہ آ گیا۔ اب اس کے بعد اگلی آیت ایسے بدبختوں کے لیے آ رہی ہے، ایسے بدبخت، اور اسپیشلی یہاں پر اگر اشارہ کیا جا رہا ہے تو عبداللہ بن ابی کی طرف، اب تذکرہ اس کا آئے گا۔ اگلی بہت ساری آیتیں انشاءاللہ ہم کو اسی کے جو ہے وہ ٹاپک سے ریلیٹ ملے گی۔ کون تھا یہ مدینہ میں اللہ کے رسول کا سب سے بڑا دشمن تھا، اتنا بڑا دشمن تھا، یہ دل میں بغض رکھتا تھا، حسد رکھتا تھا۔ یہ وہ شخص تھا کہ جس نے اللہ کے رسول کو جو ہے وہ جان لینے کی کوشش کی، اللہ کے رسول کو مارنے کی کوشش کی، تبوک سے واپسی میں بھی۔ یہ وہ شخص تھا کہ جس نے اللہ کے رسول کو 2 مرتبہ ان کی زندگی میں بہت زیادہ جو ہے وہ کہنا چاہیے کہ غم پہنچانے کی کوشش کی۔ انشاءاللہ اس میں سے ایک واقعہ ہم سورہ نور میں جا کر پڑھیں گے کہ کیسے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے اوپر نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ استغفر اللہ کہ زنا کا الزام لگا دیا تھا اس نے۔ اللہ اکبر۔ صفوان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ اس نے ایک جو ہے وہ غزوہ سے واپسی میں، اور پوری ڈیٹیل انشاءاللہ ہم وہاں پڑھیں گے۔ ان آیتوں کو پڑھتے ہوئے تو دل ایسا بجھتا ہے، دل ایسا لگتا ہے کہ بولے ہی نا، ہم تو ایک جملہ نہیں بول سکتے، لیکن اگر ہم ان آیتوں پر بولیں گے نہیں تو اس کا حق ادا نہیں کر پائیں گے۔ لیکن ان آیتوں کو پڑھتے ہوئے واقعی میرے دل میں تو کپ کپی سے ہو جاتی ہے کہ اتنا بدبخت انسان تھا، اتنی پاک دامن عورت پر الزام لگایا اس نے، اور 1 مہینے تک اس نے اللہ کے رسول کو بہت زیادہ تکلیف دی، بہت زیادہ۔ ایسے بہت سے مواقع آئے کہ وہ شخص تھا کہ مسجد کے باہر، مسجد نبوی کے باہر کھڑے ہو کے تو لوگ جب جمعہ کی نماز کے لیے آتے تھے، آؤ لوگ آؤ، دیکھو دیکھو یہ سچے رسول ہے، یہ بہت اچھی باتیں کرتے ہیں، ایسا اور ویسا، ساری باتیں ایسا کرتا تھا، لوگوں کو دعوت دیتا تھا، لیکن اللہ کے رسول کے تعلق سے بغض بہت زیادہ رکھتا تھا۔ اس نے تو اللہ کے رسول کے ساتھ اتنے سارے معاملات کیے، اتنا پریشان کیا ان کو۔ تبوک میں بھی حال اس کا ایسا تھا کہ یہ نکلا، لیکن یعنی کہ ایسے کیسی کیسی باتیں بول کر بنا کر کئی لوگوں کو جو ہے وہ جانے نہیں دیا اور خود بھی رک گیا۔ اسی طریقے سے ایک موقع پر انشاءاللہ اس کو بھی ہم پڑھیں گے آگے جا کر، اسی بارے میں آگے جا کر پڑھیں گے کہ ایک موقع پر اس نے ایسے کچھ الفاظ بولے، یعنی تبوک سے واپسی میں اس نے ایک جملہ بولا تھا، یہ مدینہ کے جو انصاری صحابہ تھے ان سے کہتا تھا کہ تم یہ کیا کر رہے ہو؟ کھلا کھلا کر تمہارا ہی دانا کھا کر تمہاری بھوکتے ہیں۔ استغفر اللہ۔ حدیث میں اس کے پورے الفاظ کاپی کیے گئے کہ اس طریقے کی باتیں وہ اللہ کے رسول کے صحابیوں کے لیے ایسا کہتا تھا۔ اور کیا کہتا تھا کہ جب یعنی کہ اللہ کے رسول واپس ہو رہے ہیں وہاں سے تبوک سے، تو کہنے لگا کہ دیکھنا
مدینہ کے عزت دار لوگ ذلت والوں کو مار بھگائیں گے، یہاں سے نکال بھگائیں گے، یہ اس کے الفاظ تھے۔ اور ایسی ایسی باتیں جب کسی نے سنی، اس کے بعد اللہ کے رسول کو جا کر بتایا تو پھر منع کرنے لگا، نہیں میں نے ایسا نہیں کہا۔ اسی کا بیٹا، اس کا نام بھی عبداللہ تھا، جب وہ بہت ایمان والا صحابی، بہت ہی، جب اسے پتا چلا تو وہ کھڑا ہو گیا مدینہ کے انٹرنس پہ اور اپنے باپ سے کہنے لگا کہ آپ نے کیا کہا تھا کہ عزت دار جو ہے وہ ذلیلوں کو بھگائے گا نا، تو یہ اللہ کے رسول عزت دار ہے اور تم ذلیل ہو، تمہیں یہاں سے بھگایا جائے گا، اور اگر تم نے اپنے اس قول پر ابھی کے ابھی اللہ کے رسول سے معافی نہیں مانگی، ان کے صحابہ سے معافی نہیں مانگی، تو میری تلوار اور تمہاری گردن ہوگی۔ سورہ منافقون میں یہ ساری سٹوری انشاءاللہ ہم جا کر پڑھیں گے۔ ایک ایک الفاظ اللہ نے نا اپنی آیتوں میں بیان کر دیا ہے، سوچے، اور کھڑا ہو گیا اپنے باپ کے مقابلے میں، کیوں؟ کیونکہ سچا ایمان تھا اس کے اندر، اس کا نام بھی عبداللہ، اس کے بیٹے کے اندر سچا ایمان تھا، اور باپ دیکھیے کیسا تھا۔ لیکن اللہ کے رسول، اللہ اکبر، اتنا بڑا دل تھا اللہ کے رسول کا کہ کتنا بھی اس نے مخالفت کی، کتنا اس نے اللہ کے رسول کو پریشان کیا، دین میں اس نے اتنے سارے روڑے اٹکائے، اس کے تعلق سے آیت آتی ہے، آیت پڑھ کے مزید کچھ باتیں انشاءاللہ کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ سنو، استغفر لہم او لا تستغفر لہم ان تستغفر لہم 70 مرۃ فلن یستغفر اللہ لہم۔ اللہ اکبر، کیوں ایسا؟ کیونکہ ذالک بانہم کفروا باللہ ورسولہ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دیکھو، تم مغفرت مانگو ان کے لیے یا نہیں تم مغفرت مانگو ان کے لیے، یہ کیا بات ہو گئی بھائی؟ دونوں ہی برابر ہے اللہ کی نظر میں۔ آپ ایسے منافقت صفت لوگوں کے لیے مغفرت مانگے یا نہ مانگے، اگر تم نے مغفرت مانگی ان کے لیے 70 مرتبہ بھی، فَلَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ، اللہ ہرگز ہرگز نہیں معاف کرے گا ان کو۔ کتنا غصہ ہے اللہ کو، دیکھیے ان منافقوں پر، اللہ اکبر۔ آج دیکھیں کہ کتنے لوگ ہیں، یعنی میں انکلوڈنگ مائی سیلف، ہم بالکل بھی جو ہے اپنے آپ کو گناہوں سے پاک نہیں سمجھ سکتے، میں تو بالکل نہیں سمجھ سکتی۔ دن بھر میں نہ جانے کتنے گناہ ہم سے ہوتے ہیں، جانے انجانے میں، جان بوجھ کر بھی، انجانے میں بھی، جو ہمیں پتہ ہی نہیں چلتے۔ سوچے، جب تک میرے اور آپ کے اندر یہ منافقت ہوگی، کوئی بھی اللہ کا بندہ میرے اور آپ کے لیے مغفرت مانگے گا قابل قبول نہیں ہے، اللہ کے رسول کو کہہ دیا گیا۔ سوچے، اور اس کے بعد دیکھیے اب آئیے کیوں اللہ کو اتنا غصہ ہے، کیونکہ ذالکا، یہ اس لیے کہ انہوں نے انکار کیا اللہ کا اور اس کے رسول کا۔ اللہ ایسے جو ہے وہ نافرمانوں کو کبھی ہدایت نہیں دیتا ہے۔ اللہ، یقین کریں کہ عبداللہ بن ابی، آپ کو پتا ہے تبوک ہوئی، اللہ کے رسول واپس آئے، کچھ دنوں کے بعد ہی، کچھ دنوں کے بعد، کئی مہینوں کے بعد نہیں، اس کا انتقال ہو گیا۔ کتنا بدبخت ہے۔ جب ہسٹری میں نے یہ بات پڑھی نا تو میں اتنا دل میں اتنا خیال آیا کہ کتنا بدبخت بندہ تھا، دیکھیے۔ اور اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور سوچے آپ ذرا، اس اللہ کے بندے کو کچھ بھی تھا، مسلمان تو نام کا مسلمان تو تھا ہی نا، اس کو اگر پتا ہوتا کہ تبوک سے واپسی کے بعد ہی 2-3 دنوں میں میری موت ہو جانی ہے، تو یہ کبھی بھی اللہ کے رسول کی کو نہ جان لینے کی سازشیں نہیں کرتا۔ تبوک سے واپسی میں یہ اللہ کے رسول کو اتنا پریشان نہیں کرتا۔ تبوک آخری بالکل لاسٹ کال تھی، آخری کال تھی کہ بھائی اب جو ہے وہ
منافقت کا اور اس کا جو ہے سب خلاصہ ہو جانا ہے کہ کون ایمان والا ہے اور کون منافق ہے۔ تبوک کے بعد پتہ ہے آپ کو کہ جو جمعہ آیا نا، پھر جب یہ دروازے کے پاس کھڑے ہو کے لوگوں کو بلانے لگا تو صحابہ آ گئے بالکل آڑے، کیونکہ یہ تو فائنل ہو چکا تھا نا اب کون کون منافق ہے کون کون نہیں ہے۔ اللہ کے رسول کو تو لسٹ دے دی گئی تھی، ہے نا، تو اس کا بھی نام تھا اس میں۔ تو صحابہ نے کہا کہ نہیں، اب تیری چاپڑوسیاں ہم پر نہیں چلنے والی ہے، چل جا ابھی تو یہاں سے، اور اس کو مسجد نبی کے گیٹ سے ہٹا دیا گیا کیونکہ اس کی منافقت کھل چکی تھی۔ میں اس لیے کہتی ہوں نا کہ شکر کرے اس دور میں اور آپ نہیں تھے۔ کیوں شکر؟ اس لیے کہ ہمارا منافقت بھی اگر کہیں لوگوں پر ظاہر ہو جاتا تو کہیں کا نہیں رہتے ہم، تو کہیں کے بھی نہیں۔ اور جب اس کا انتقال ہوا اس کا بھی حال میں بتا دوں آپ کو، یہ جو آیت اتری ہے نا، اب اس کا بیٹا اللہ کے رسول کے پاس آیا، اللہ کے رسول کو دکھ تو ہوا، کچھ بھی تھا، مسلمان تو تھا، وہ آیا کہنے لگا کہ اللہ کے رسول، میرا باپ جو بھی تھا دین اسلام کا دشمن تھا لیکن مسلمان تو تھا نا، آپ پلیز چلے اس کے جو ہے یعنی کہ جنازے کی نماز پڑھاتے، آپ اس کے لیے دعائیں مغفرت کرتے۔ تو اللہ کے رسول نے کہا ٹھیک ہے۔ پیچھے سے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پکڑا، اللہ کے رسول آپ کیا کرنے جا رہے ہیں؟ کیا آپ نے دیکھا نہیں کہ اللہ نے فرما دیا کہ تم ان کے لیے مغفرت مانگو یا نہیں مانگو، میں ان کو معاف نہیں کرنے والا ہوں۔ اللہ کے رسول اتنے سافٹ ہارٹیڈ، اتنا نرم دل رکھنے والے، کہنے لگے عمر، اللہ نے مجھ سے یہ تھوڑی نہیں کہا کہ کرو ہی مت، لا تستغفر، اگر ہوتا صرف تو میں کبھی اس کے لیے مغفرت کے لیے دعا نہیں کرتا، لیکن اللہ نے کہا نا مغفرت مانگو یا نہیں مانگو برابر ہے، اور 70 مرتبہ کا مجھے کہا گیا ہے نا، تو میں 70 سے زیادہ مغفرت کروں گا۔ کیا کیریکٹر تھا، کیا اخلاق تھا، دیکھیے اللہ کے رسول کا۔ یقین کرے ان آیتوں کی اسٹڈی کرتے وقت مجھے میری اتنی غلطیاں نظر آئیں، کیونکہ دیکھیے کہ جیسے بہت ساری آیتوں پر میں نے آپ سے شیئر کیا ہے نا کہ جب ہم کتاب اور سنت پر چلنے لگتے ہیں نا، بالکل سماج سے، جو سماج کی ہوا، سماج کی جو یہ ہوا ہوتی ہے نا، جو ہمارا کہ ہماری فیملی ممبر یا پھر ہمارے خاندان یا سماج والے جس رخ کو چل رہے ہوتے نا، یہ دین اسلام یا کتاب و سنت اس کا بالکل اپوزٹ ہے، لوگ بالکل اپوزٹ میں چل رہے۔ یہ جو ٹکرار ہو جاتی ہے نا کہ بھئی ہم کتاب و سنت پہ چل رہے ہیں، لوگ چھوڑ کر آپ کو چلے جاتے ہیں، کتنی دلوں میں دیکھیے کہ خلش پیدا ہو جاتی، خاندان والے نفرتیں کرنے لگتے ہیں۔ ہمارا حال ہوتا ہے یہ کہ بھائی وہ مجھ سے اب میرے دین کی وجہ سے نفرت کرنے لگی ہے تو میں اس سے کبھی بات نہیں کروں گی، میں تو ایسا کروں گی، میں تو ویسا کروں گی۔ دیکھیے ایک کہ بشری تقاضا ہے کہ انسان جب کسی کا دل دکھاتا ہے تو اس کو کہ صحیح ہونے کے لیے یا ایک بیلنسڈ ہونے کے لیے بہت وقت لگ جاتا ہے، بہت ہی زیادہ۔ لیکن اللہ کے رسول کا کیریکٹر بالکل اپوزٹ، اللہ اکبر۔ اور اس کے بعد پھر انہوں نے خیر ان کے بیٹے کی ریکویسٹ پر، عبداللہ بن ابی کے ریکویسٹ پر اللہ کے رسول گئے۔ ذرا غور سے سنے گا، یہ وہ شخص جس نے اللہ کے رسول کو پوری زندگی تنگ کیا، اللہ کے رسول اس کے یعنی ریکویسٹ کیا کہ آپ قبر میں اس کو اتار دیں، اس نے ریکویسٹ کیا کہ آپ اپنا کرتے مبارک اس کو میرے باپ کو دے دیں کہ مجھے پتا ہے کہ اس نے آپ کو بہت پریشان کیا ہے، ہو سکتا ہے اللہ اس پہ تھوڑا رحم کر دے۔ ٹھیک ہے، اللہ کے رسول نے اپنا کرتا اس کو دیا، اس کے کفن پر کرتا رکھا۔ آپ دیکھیں کہ آج بھی وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کرتے میں دفن ہے، اللہ اکبر۔ یہ وہ شخص ہے کہ اس کے قبر میں اللہ کے رسول نے پہلے خود جو ہے وہ قدم رکھے، لحد میں خود اترے، پھر اس کے جنازے کو نیچے اتارا، اپنا لعاب دہن اس کے کفن پہ لگایا، اس کے ماتھے پہ لگایا۔ سوچے ذرا، دیکھیے وہ اللہ کے رسول تھے، انہوں نے کیا، مجھے اور آپ کو اس کی بالکل کوئی پرمیشن نہیں ہے۔ اور وہ کرتا دینے کے پیچھے مقصد بھی تھا
کہ بدر میں دیکھیے کہ جب قیدی کہ مال غنیمت میں جو قیدی آئے ہوئے تھے، تو اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا جو عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، اور وہ اس وقت تک ایمان چھپائے ہوئے تھے، ٹھیک ہے؟ تو ان کے جسم پر کپڑے نہیں تھے جب وہ قیدی بنا کر لائے گئے. اللہ کے رسول کے پاس بھی اتنا نہیں تھا، اور قد و قامت میں بہت زیادہ تھے، کسی کا کرتا ان کو نہیں آیا. اللہ کے رسول نے کہا کہ بھئی کوئی ہے جو اس کو کپڑا پہنا دے. چچا تھے، ان کو کچھ بھی تھا، تکلیف ہو رہی تھی کہ میرا چچا بغیر کپڑے کے ہے. عبداللہ بن ابی لمبا چوڑا تھا قد و قامت پہ، بہت ہائی پرسنالٹی رکھتا تھا. اس نے اپنا کرتا دیا اللہ کے رسول کو کہ آپ یہ دے دے اپنے چچا عباس کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو. اس احسان کو اتارنے کے لیے اللہ کے رسول نے وہ کرتا دیا تھا. اللہ اکبر. سوچے ذرا آپ، اللہ کے رسول کا لعاب دہن، ان کا کرتا اللہ کے عذاب سے اس کو بچا نہیں سکتا ہے. بس ان کا بیٹا بڑا خالص ایمان والا تھا، اللہ کے رسول نے اس کی ڈیمانڈ کو پوری کی. اور اس کے بعد اگلی آیتوں میں انشاءاللہ ہم پڑھیں گے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اسٹرکٹلی کہہ دیا اب آپ ان کا جنازہ نماز بھی نہیں پڑھاؤ گے. کیوں؟ اللہ کو پتا تھا یہ میرے رسول کو میں جو بات بول رہا ہوں نا، سیدھی بات سمجھ نہیں آتی، اب ان کو اسٹرکٹلی ایسا بولنا پڑے گا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اسٹرکٹلی منع کر دیا تھا اب آپ کسی بھی منافق کا جنازہ نماز نہیں پڑھاؤ گے. انشاءاللہ آگے ہم دیکھیں گے آیتوں میں، چند آیتوں میں. یہ تھا عبداللہ بن ابی. سوچے ذرا آپ، مغفرت کی بات آئی ہے کہ آپ 70 مرتبہ بھی ان کے لیے مغفرت مانگیں گے تو جو ہے وہ ان کی مغفرت میں نہیں کروں گا. کتنا غصہ ہے، دیکھیے اللہ کو کتنا غصہ. پچھلی اور ان آیتوں کا اگر آپ ملائیں تو دیکھیں کہ بہت سارا لیسن میں اور آپ لے سکتے ہیں. منافقت سے اپنے دل کو پاک کرے، دعا کرتے رہا کرے، ایک اخلاص والی زندگی گزارے، اپنے کام میں اخلاص پیدا کرنے کی کوشش کرے. جب کبھی نیکی کا کوئی ارادہ کرے تو کر گزرے اس کو، کسی سے مشورہ نہ کرے. کیونکہ دیکھیں کہ ایک سیدھی سی بات جو مجھے سمجھ آتی ہے، ہوتا کیا ہے پتہ ہے آپ کو، کہ جب آپ جو ہے ایسے کسی شخص کو مشورہ کرو گے کہ جس کے دل میں خود منافقت ہے، وہ کبھی بھی آپ کو صحیح مشورہ نہیں دے گا، بالکل نہیں. اگلی چند آیتوں میں تو اللہ کی پناہ اتنا اللہ نے خلاصہ کیا ہے، ریزنز اللہ نے بتائے ہیں کہ ایک منافق دوسرے کو بھی چاہتا ہے کہ یہ میرے جیسا ہو جائے تو کیسی کیسی باتیں اس کے ساتھ کرتا ہے. ساری آیتیں، اگلی چند آیتیں انشاءاللہ انہی تمام ٹاپکس پر آئیں گے. دیکھیے اپنا جائزہ لیں، اپنا محاسبہ کریں، دعا مانگتے رہا کریں. اللہم اعوذ بک من النفاق، اللہم طہر قلبی من النفاق، کہ اللہ تو میرے دل کو منافقت سے پاک کر دے. آمین یا ربی. اور اللہ کے ناراضگی سے بھی پناہ مانگے اور اپنے آپ کو ان چیزوں سے پاک کرنے کی کوشش کرے. دیکھیں یہاں پر کہ اتنا سب، یعنی کہ یہ آیتیں بہت کچھ میسج مجھے اور آپ کو دے رہی ہے. اللہ کے رسول کا کیریکٹر ہم اس طریقے سے تو نہیں لے سکتے کہ الحمدللہ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق تھا. کوشش کر سکتے ہیں، حالانکہ میرے لیے بڑا مشکل ہے یہ بولنا. دیکھیے کتاب اور سنت پر چلنے کی وجہ سے دیکھیے جو تمام لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے وہی میرے ساتھ بھی ہوا. آپ کا حق پر ہونا یہ لوگوں کو بڑا چبھتا ہے. آپ غلطی نہیں بھی کرو گے نا تبھی بھی لوگ چاہیں گے آئے بھائی مجھ سے معافی مانگے. اچھا ناراض وہ خود ہوتے ہیں، وہ چھوڑ کر خود آپ کو چاہتے ہیں، اس پر بھی امیدیں لگا کے رکھتے ہیں یا کہ چل کر آئیں، خود میرے پیر پڑے، معافی مانگے، تب ہم ان کو جو ہے اپنا کریں گے. آپ کوشش بھی کر لو گے نا، راضی نہیں کر سکتے ان کو، بالکل بھی نہیں. دین پر دیکھیں کہ کوئی آپ کو بے دینی کا کام کروا رہا ہے تو نہ کرے، لیکن دیکھیں اپنی طرف سے یہ کوشش کرتے رہیں کہ اگر کوئی ناراض ہے تو اس سے جا کر معافی مانگ لے یا اس طریقے کا معاملہ کوشش کرے. الحمدللہ ہم نے بھی اپنی طرف سے بہت کوششیں کی، ایک مرتبہ نہیں، 2 مرتبہ نہیں، کئی مرتبہ.
لیکن یقین کریں کہ اللہ نے کبھی ہمت نہیں توڑنے دی کہ بھائی تم حق پر ہو، لوگ تمہیں چھوڑ کر چلے گئے ہیں، جائے بھائی، میری ولا سے کیا کرنا ہے۔ بس ایک چیز مجھے سمجھ آتی ہے کہ قبر میں ہمارے ساتھ کوئی نہیں جائے گا۔ آپ کو اکیلے جانا ہے، مجھے اکیلے جانا ہے۔ ہم لوگوں کو راضی کرتے رہیں گے تو اپنے قبر کی تیاری کب کریں گے؟ اور مغفرت کی دعا، سوچے ذرا، ایسے کام کر کے جائیں کہ لوگ خود آپ کے لیے مغفرت کریں، خود آپ کے لیے دعائیں مغفرت کریں کہ اللہ یہ بندہ چلا گیا، اچھا بندہ تھا، اس کی مغفرت کر دے۔ روئے زمین پر ایسا کام کرے کہ آپ کے جانے سے یہ زمین روئے یا آسمان روئے کہ ایک نیک بندہ دنیا سے چلا گیا، اس زمین سے چلا گیا۔ یہ فرعونیوں کی طرح عمل نہ کرے کہ جب یہ گئے تو اللہ فرماتا ہے نہ آسمان رویا نہ یہ زمین روئی۔ برے لوگ جاتے ہیں تو زمین اور آسمان کو افسوس نہیں ہوتا ہے۔ انشاءاللہ اللہ کی کتاب میں پڑھیں گے، یہ میری کوئی اپنی باتیں نہیں ہیں، ہم نے بھی اللہ کے کلام سے سیکھا ہے۔ اپنے گھر کا کوئی کونا نہ چھوڑے جہاں اللہ کی عبادت آپ نہ کریں، ایک ایک کونا، تاکہ آپ جائیں تو گھر کا کونا کونا روئے آپ کے لیے کہ یہ روئے زمین پر اس گھر میں کوئی بندی تھی، کوئی بندہ تھا جو اس جگہ پر بیٹھ کر میری عبادت جو ہے وہ اللہ کی عبادت کیا کرتا تھا۔ کچھ لوگ دیکھیں کہ گھروں میں ایک عبادت کے لیے ایک جگہ فکس کر لیتے، نہیں، میرے حساب سے شاید ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اپنے گھر کے ہر حصے میں جہاں ہم عبادت کر سکتی ہیں، نماز نہیں تو کم سے کم تسبیح پڑھ سکتی ہیں، کوشش کریں ایک جگہ فکس نہ کریں کہ بھائی میرا روم ہے یا میرا بیڈ روم ہے تو میں یہیں عبادت کروں گی۔ اس طریقے کے معاملات کو چھوڑ دیں اور ایسا کام کریں اللہ کی ذات کے لیے اور اخلاص میں تک کریں۔ ایک چیز ہمیشہ یاد رکھیں کہ بے لوث کام کرتے جائیں، لوگوں سے کوئی امید نہ رکھیں، اور کام کرنے کے بعد امید صرف اللہ سے لگا کر رکھیں۔ اور جو ہے یعنی کہ آپ یہ سوچیں کہ جو آپ کام کر رہی ہیں اس میں اخلاص پیدا کریں کہ میں یہ صرف اللہ کی رضا کے لیے کر رہی ہوں، صرف اللہ کی رضا کے لیے۔ کیوں؟ کیونکہ آپ دیکھیں کہ عبداللہ بن ابی کی جو اگزامپلس میں آپ کو دے رہی ہوں، بے لوث کام کرتا تھا، بھاگ بھاگ کر آگے آگے اللہ کے رسول کے آگے آگے جا کر کام کرتا تھا، لیکن کیا نہیں تھا اس کے کام میں؟ کیوں اللہ نے قبول نہیں کیا؟ اخلاص نہیں تھا، وہ صرف اپنی تعریفوں کے لیے کام کرتا تھا۔ تو عبداللہ بن ابی کی طرح لوگوں سے تعریفوں کے لیے کام نہ کریں، بلکہ اللہ کی رضا کے لیے کریں۔ کوئی تعریف کرے نہ کرے آپ کو مائنڈ نہیں کرنا ہے۔ ایون اس کا یہ تک مقصد تھا، اور دیکھیں کہ جتنے منافق رہ گئے تھے نا وہاں پر، سبھی نے ایک چیز کو گمان تو کر لیا تھا کہ نعوذ باللہ اللہ کے رسول اور یہ جو مسلمان گئے یہ پلٹ کر نہیں آئیں گے کبھی، استغفر اللہ۔ اینڈ عبداللہ بن ابی کو اب یہ سردار بنانے والے پوری تیاری کر کے رکھے تھے کہ ہم جشن منائیں گے، ذرا نعوذ باللہ ان کے شہید ہونے کا یا پھر ان کے موت ہونے کا جو خبر ہم پر آنے دو، اس کے بعد دیکھو ہم کیسا سیلیبریشن ہمارا ہوتا ہے، خوب سیلیبریٹ کریں گے ہم۔ یہ ساری پلاننگ سب ان کی ہو چکی تھی۔ ہسٹری پڑھ کے دیکھیں، بہت مزہ آئے گا آپ کو، ایمان تازہ ہو جائے گا انشاءاللہ۔ تو الحمدللہ ایک ٹاپک یہاں ہمارا مکمل ہوا، نیکسٹ ٹاپک سے ہم انشاءاللہ کنٹینیو کریں گے انشاءاللہ۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب